یہاں پہ موجود ایک منٹ تو مجھے جو آج ہے آج ماشاءاللہ انڈیم کا یہ آج محلوں سے ایسے لوگ منتخب کرتی ہے جو ان کے نمائندے بنتے ہیں. یہ خاصا الحمدللہ پورے پاکستان میں. ابھی میں آفس میں بتا رہا تھا کہ انڈیم وائٹ پاکستان میں جماعت ہے. تمام پارٹیوں نے اعلان کیا کہ جو حصہ لینا چاہتے ہیں اتنے ہزار روپے اتنے ہزار کا فارم بھریں. پیپلز پارٹی ہو یا نون ہو یا کوئی اور پارٹی ہو, انڈیم وائٹ پارٹی ہے جس نے کوئی 1 روپیہ ابھی تک فارم کے لیے اعلان نہیں کیا. اور آج حیدرآباد میں بھی آج الیکشن آفس کا افتتاح ہے. پیر اور منگل کو یہاں پر ساتھیوں کے انٹرویوز ہوں گے. کراچی میں پارلیمانی بورڈ بن گیا ہے. پچھلے 1 ماہ سے وہاں پر انٹرویوز چل رہے ہیں. ایک یو سی کا کارکن ہمدرد اور ویب سائٹ پر باقاعدہ فارم کا اجرا کیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ انٹرویوز دے رہے ہیں. ایک یو سی کا کارکن جو چاکنگ کرتا ہے, جو بینر لگاتا ہے, جو نعرے لگاتا ہے, وہ بھی ایم پی اے کا امیدوار ہے اور وہ بھی ایم پی اے کا امیدوار ہے. جو سارے کام کرتا ہے یہ صرف ایم پی اے ہی کر سکتی ہے پاکستان میں. اور یہ الیکشن آفس
کارکن بھی ایسا نہیں ہے جس کو پیسے ملتے ہیں. یہ تمام کارکن رضاکارانہ طور پہ کام کرتے ہیں. یہی MKM پاکستان ہے. میرے ساتھیوں تمہیں فخر کرنا چاہیے کہ آپ پاکستان کی واحد پارٹی ہو, سیاسی پارٹی ہو جس کا یہ طریقہ کار ہے, یہ اس کا انداز ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج کی مضبوط MKM جس میں کنوینر خالد مقبول ہیں, سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار ہیں. آج کی MKM مضبوط MKM ہے. آپ الیکشن لڑوا دیں گے. حیدرآباد 1987 سے MKM کو الیکشن جتوا رہا ہے, مسلسل الیکشن جتوا رہا ہے. مجھے پتا ہے 2024 کا بھی الیکشن حیدرآباد کی چاروں MP اور دونوں MLA انشاءاللہ تعالی MKM کو ملے گی. آج کی MKM نے کیا فیصلہ کیا میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, تمہیں اس سے فخر کرنا چاہیے. دیکھا ہوگا ٹی وی میں, اخبارات میں کہ مسلم لیگ نون سے MKM نے جا کر ملاقات کی ہے نواز شریف صاحب سے. پھر ان کا ایک وفد بھادرآباد مرکز پر آیا ہے. MKM اب کیا کرے گی؟ اور جس چیز کو وزیر اعظم کے ووٹ کی ضرورت ہوگی وہ بھادرآباد مرکز پر آئے گا. اب MKM ان سے وزارتیں نہیں مانگے گی, MKM ان سے مشیر نہیں مانگے گی, MKM ان سے ترمیم مانگے گی. جس کا مسودہ MKM نے تیار کر انشاءاللہ اسی ہفتے 10 دن میں آپ کو باقاعدہ اس کا اجرا ہوگا. وہ آئینی ترامیم ہے. وہ آئینی ترامیم کیا ہے؟ میں آپ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے خاص طور پہ ساتھیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ موجودہ MKM کیا چاہتی ہے. وہ آئینی ترمیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے, ملک کا وزیر اعظم جب وزیر اعظم بن جاتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وزیر خارجہ, وزیر دفاع, وزیر خزانہ کو اس کے پاس ہے یا نہیں. جب وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے تو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ بلدیات کا ڈپارٹمنٹ اس کے پاس ہے نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد سب کو سب پتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے کیا اختیارات ہیں اور کیا اختیارات ہیں. اگر پتا نہیں ہے تو یہ نہیں پتا کہ میئر کے کیا اختیارات ہیں. MKM کراچی, حیدرآباد, میرپورخاص, سکھن, نوابشاہ کی جماعت ہے. یہاں کے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور خاص طور پہ کراچی حیدرآباد سے 95% یہاں سے ٹیکس کیا جاتا ہے. وفاق کو 67% ٹیکس یہاں سے دیا جاتا ہے. اس کو بدلے میں نہیں ملتا. 18ویں ترمیم کے بعد 5 لوگوں کے پاس سارا پیسہ ہے. وزیر اعظم کے پاس ہے یا چاروں وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, لیکن میرے شہروں کو نہیں ملتا. MKM کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کی جائے, 148 کے تحت 3 ترامیم کی جائیں. ایک ترمیم یہ ہو, ایک ترمیم یہ ہو میئر کے محکمے لکھ دیے جائیں کہ میئر کے پاس کون کون سے محکمے, جس طرح وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے محکمے لکھے ہیں. دوسری ترمیم یہ ہے کہ جو پیسے 1000 سے زیادہ پیسے جو وزیر اعلیٰ کو ملتے ہیں اور اس کی مرضی ہے وہ لاڑکانہ میں استعمال کرے یا دادو میں استعمال کرے یا سکھ میں استعمال کرے یا کراچی حیدرآباد میں استعمال کرے, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ دوسرا ترمیم ہے اس میں کہ وفاق طے کرے, آئینی میں ترمیم کی جائے کہ کراچی کو پہلے کتنے پیسے ملیں گے اور حیدرآباد کو کتنے پیسے ملیں گے. جب وہ پیسے آئے چلے جائیں, شہروں میں چلے جائیں تاکہ وہ لوگ کو استعمال کر سکیں. یہ دوسری آئینی ترمیم ہے. تیسری یہ ہے کہ بھائی آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے, ملک کے بڑے بڑے قانون دان یہ کہہ رہے ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ 2010 کے بعد 5 سال بعد بلدیاتی الیکشن ہوئے, پھر 2020 کے بعد 3 سال کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوئے. نہیں, MKM کا یہ ہے کہ جب تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے اور وزیر اعلیٰ کا بھی الیکشن نہیں ہونا چاہیے. ساتھیوں, اگر کوئی حیدرآباد میں کس پر آئے گا اس کو کہا جائے گا نہیں بھائی وزارتیں نہیں
چاہیے. یہ مسودہ پکڑو. اگر یہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں تو وزیر اعظم کا ووٹ لے لو. نہیں کر سکتے تو ووٹ نہیں دیں گے. اب ووٹ نہیں دیں گے. ووٹ اسی صورت میں دیں گے یہ جب تین آئینی ترمیم آپ کریں گے. یہ موجودہ آئینی کے ساتھیوں انہوں نے طے کر لیا, کنوینر سے لے کر راستہ کمیٹی نے طے کر لیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئینی مسودہ بہت جلد آپ ہوگا. آپ عوام کے پاس جائیں اور موجودہ آئین کا بتائیں. اس کو بغاوت نہیں چاہیے, اس کو تشہیر نہیں چاہیے, اس کو صرف اپنے وہ حق چاہیے جس کا وہ استعمال کر سکیں. تو میرے ساتھیوں, وسیم بھائی نے اور ظفر بھائی نے اور سلیم بھائی نے کہا کہ پیپلز پارٹی 15 سال سے حکمران جماعت ہے. شہر کے شہر تباہ کر دیے. وہ کراچی حیدرآباد کیا بنا کے وہ لاڑکانہ کو نہیں بنایا انہوں نے, بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ حیدرآباد اور کراچی کا شہری لاڑکانہ جیسا کر دیا. میں آج کل ان کے چیئرمین سے لے کر ان کے نیچے تک ان کو ہر وقت این پی ایم یاد آ رہی ہے. ان کو کیوں این پی ایم یاد آ رہی ہے؟ میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, وہ سمجھتے تھے 2016 کے بعد این پی ایم بکھر گئی ہے, این پی ایم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں, یہ اب مل نہیں سکتے. ہم نے 12 جنوری 2023 کو 27 کیا کہ ہم اس قوم کے لیے, اس شہر کے لیے اپنے سارے اختلافات بلا کر ہم ایک ہو گئے ہیں. یہ ان کو پتہ لگ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے جلسے سب نے دیکھ لیے ہیں. حیدرآباد تو ویسے کہتے ہیں ان کے بالوں کا شہر ہے. یہاں جلسے ہو نہ ہو ہر حالت میں انجم نہیں دے گی. تو میرے ساتھیوں, آج الیکشن آفس کا خدا ہو جائے تو یہ اطمینان ہو کر گھر نہیں بیٹھنا, محلے محلے گلی گلی پھیل جانا ہے. عوام 8 فروری کو 8 فروری 2024 کا دن متحدہ قومی آئی